کہ امریکہ ہندوستان کے بحری بیڑے کے 8 سابق ملازمین جن پر اسرائیل کے جاسوسی کا الزام میں قطر نے سزائے موت سنا دی ہے انہیں بچا سکتا ہے؟ کیا بھارت امریکہ کے کہنے کے مطابق عرب سمندر میں بحری بیڑا اتار سکتا ہے جیسا کہ امریکہ نے روانہ کیا ہے؟ امریکہ نے ہندوستان کو ورگلانے کی کوشش کی ہے کہ فلسطین اسرائیل جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اسی کے ذریعے یورپ کو تجارتی سامان پہنچانا ضروری نہیں ہے بلکہ عرب ملکوں کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر بذریعہ سمندر راستہ ہندوستان سے عرب امارات اور وہاں سے براہ زمینی راستہ سعودی عرب اور وہاں سے براہ زمینی راستہ ترکی تک پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ ترک لوگ بھی بذریعہ بس سعودی عرب آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس راستے کے ذریعے ہندوستان بھی یورپ میں داخل ہو سکتا ہے اور اپنی تجارت کو ترقی دے سکتا ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت بھی اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو جائے تاکہ اسرائیل امریکہ کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی ہندوستان نے اسرائیل کی تائید کی ویسے ہی ادھر سے فوراً ہی عربوں کی تائید میں چین کے 3 بحری بیڑے عرب سمندر میں پہنچ گئے۔ تو کیا ہندوستان عرب ملکوں سے اپنے تعلقات بگاڑنا چاہے گا جس سے کہ ہندوستان کے بہترین تجارتی تعلقات ہیں، ورنہ اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسرائیل کی تائید سے امریکہ یورپ تو خوش ہوں گے، لیکن عربوں سے تعلقات کی خرابی کے سبب تجارتی راستہ کہاں سے دستیاب ہوگا؟ بلکہ عربوں سے بھی تجارتی تعلقات بگڑ جائیں گے، بلکہ چین بھی مد مقابل آ جائے گا۔ اطلاعات ہیں کہ حال ہی میں ماسکو میں ایرانی وزیر نے حماس کے قائدین کے ہمراہ روسی حکومت سے بات چیت کی۔ نتیجے میں روس نے کہا کہ جو موقف ایران کا ہوگا وہی روس کا ہوگا۔ اس طرح سے تو ہندوستان اپنے ایک دیرینہ روس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر عرب، چین، ایران اور روس سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہی صورتحال ہندوستان چین سرحدوں پر بھی نظر آئے گی۔ اور ہندوستان نے ابھی تو ترقی کے پائیدان پر قدم رکھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ چین کے خلاف جنگی محاذ کھول لے اور اس ترقی کو پس و پیش ڈال دے۔ دراصل امریکہ اسرائیل فلسطین جنگ میں عربوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ نے یورپی ملکوں سے کہہ دیا ہے کہ اب ان کی ضروریات کا پیٹرول عرب ملکوں اور روس سے نہ حاصل کریں بلکہ شمالی امریکہ اور کینیڈا سے حاصل کریں۔ ویسے تو امریکہ کا شام کے 1/3 حصے پر قبضہ ہے، جس میں پیٹرول کے کنویں بھی موجود ہیں اور زرخیز علاقہ بھی ہے۔ قبل ازیں امریکہ نے عراق اور عرب ملکوں سے بڑے پیمانے پر پیٹرول حاصل کرتے ہوئے بہت بڑا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ وہ پیٹرول اس نے صرف $2 فی بیرل کے حساب سے حاصل کیا ہے۔ اب چونکہ دنیا گرین انرجی کے نام پر بیٹریوں کو ترجیح دینے لگی ہے، تو پھر تمام روزگار کے مواقع پیٹرول کے میدان سے نکل کر بیٹری کے میدان میں چلے جائیں گے، اور اگر بیٹری میں اسی طرح ترقی جاری رہی تو برقی کے محکموں میں بھی روزگار کم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ سولار پینل اور بیٹری کے ذریعے ہی اپنا کام چلا لیں گے، جس کے سبب گھروں میں الیکٹرسٹی کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ یہ گرین انرجی بیٹری اور سپر کیپیسٹر مشینریز کو بھی چلانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ اس طرح سے بیٹری کی ضرورت فروخت، ترقی و ترویج میں بڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس طرح سے روزگار کے مواقع بھی بیٹری اور سپر کیپیسٹر کے میدان کو منتقل ہو جائیں گے۔ ان حالات میں امریکہ کے پاس ذخیرہ شدہ پیٹرول ایک بوجھ بن کر رہ جائے گا۔ اسی لیے امریکہ اس بوجھ سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ وہ پہلے ہی بڑے پیمانے پر بیٹری کے تجربات کر رہا ہے اور اس کے لیے بیٹری کا میدان ہی کامیاب قرار پائے گا، کیونکہ پیٹرول کی طرح بیٹری بھی ہر شخص کی ضرورت بن جائے گی۔ اسی لیے وہ عرب ملکوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے پیٹرول کے ذخیرے کو فروخت کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ چنانچہ ابھی سے اس نے یورپ کو ہدایت دینا شروع کر دیا ہے کہ پیٹرول شمالی امریکہ اور کینیڈا سے حاصل کیا جائے اور صرف گیس ہی عرب ملکوں سے حاصل کی جائے۔ اسی لیے امریکہ اب عرب ملکوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اچانک میدان میں چین اور روس کے اتر جانے سے امریکہ اپنے منصوبے کو ناکام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ قطر میں سزائے موت کے منتظر بحریہ کے سابق آفیسرز کے لیے ایک مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اب تک اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ گرفتار شدگان ہمارے جاسوس ہیں، لہٰذا انہیں آزاد کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے، جبکہ G20 کانفرنس کے موقع پر یہ کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ دنیا کا ہر مسئلہ G20 یعنی ہندوستان کی سرپرستی میں حل ہوگا۔ لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب بھارت کو امریکہ کی تائید کی شدید ضرورت لاحق ہے، اور امریکہ کی تائید تو چند شرائط کے تابع ہی ہوگی۔ ان شرائط میں اسرائیل کی تائید اولین شرط بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت
اسرائیل کی تائید سے دستبردار ہو کر مخالف کیمپ میں جائے گا، اور اگر اسرائیل کی تائید کرے گا تو پھر مخالف اس کے سر پر پہرا دینا شروع کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت امریکہ کی ہدایت پر اسرائیل کی تائید میں عرب سمندر میں اپنا بحری بیڑا روانہ کر دے گا، جس طرح سے کہ امریکہ نے 2 بحری بیڑے روانہ کر دیے؟ ویسے تو اطلاعات ہیں کہ ایران نے امریکی بحری بیڑے کے استقبال کے لیے اپنے نیوکلیئر میزائلز کا رخ امریکی بیڑے کی جانب موڑ دیے ہیں۔ اگر امریکہ نے بھارت سے مطالبہ کر دے کہ اسرائیل کی تائید میں بحری بیڑا روانہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ جبکہ ہمارے میڈیا نے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہر کسی کو اس علاقے کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کی سرپرستی کو قبول کرنا ہوگا۔ آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں کہیں اس میڈیا کی شخصیلی پن سے تو نہیں پیدا ہوئے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔